السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستان ناؤ۔ آج ہم ڈیلیبریٹ کریں گے، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ریٹیلیٹری ایکشن جو افغانستان میں پاکستان نے انڈرٹیک کیا ہے جب طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور ایک منظم طور پر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش گئی 7 مختلف مقامات پر 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا، جس کو پاکستانی فورسز کی جانب سے ڈلی طور پہ اس کو ریبٹ کیا گیا۔ افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ مبینہ ایئر اسٹرائکس جو پاکستان کی جانب سے کی گئی تھیں کابل اور افغانستان کے اور علاقوں کے اندر، یہ اس کا جواب تھا، لیکن وہ اس بات کو یہ بات ذہن نشین نہیں کرتے کہ پاکستان کی جانب سے جو مبینہ طور پر، کیوں مبینہ کا لفظ اس لیے کیونکہ پاکستان نے اب تک اس کے بارے میں کوئی چیز آفیشیلی نہیں ریویل کی ہے، تو اس لیے مبینہ ہی ایئر اسٹرائک کہی جائے گی۔ یہ ایئر اسٹرائک اس لیے کی گئی کہ دہشت گرد عناصر کھلے عام طالبان کی حکومت میں گھوم رہے تھے، کابل میں گھوم رہے تھے، خوست میں گھوم رہے تھے، ننگرہار میں گھوم رہے تھے، پکتیا میں گھوم رہے تھے، اس لیے ان کے اوپر اگر تو یہ ایئر اسٹرائک کی گئی تو ان کے اوپر، اور ہم نے دیکھتے آئے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ یہ اس طرح سے ایکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹری ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں مجموعی طور پر جب سے طالبان نے حکومت سنبھالی ہے اگست 2021 کے بعد، تو یہ تقریباً 5ویں بار اس طرح سے ہے کہ ایئر اسٹرائکس کی بات سامنے آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو تھوڑا اور ہولسٹکلی سمجھاؤں اور بتاؤں اس بارے میں، یہ جو منظم اٹیک تھا یہ 7 مختلف پوائنٹس پر تھا۔ یہ تھا براپچا پہ جو بلوچستان میں ہے، یہ دیر میں تھا، چترال میں تھا، ساتھ ساتھ باجوڑ میں تھا، کرم میں تھا، اور ایکسپینڈ کیا جا رہا تھا۔ اب ایک پرابلم یہاں پہ رہتا ہے کہ عموماً دنیا بھر میں بارڈرز جو ہیں وہ 2 طرفہ ہوتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کا شاید وہ واحد بارڈر ہے جو کہ یک طرفہ طور پہ فینس کیا گیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے اس کو فینس نہیں کیا گیا، وہ اپنے جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہیں اس کی وجہ سے اس کو ابھی بھی دورند لائن کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ افغانستان نے 1947 کے اندر جو ہے اس کو ایز این انٹرنیشنل بارڈر مانا تھا، اور اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا افغان طالبان کو، اس میں ہیوی جو اکوپمنٹ تھا، ایمونیشن تھا، وہ بھی استعمال کیا گیا، لائٹ آرٹلری بھی استعمال کی گئی، آرٹلری، توپ خانہ، ٹینکس، اس کا استعمال بھی کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ایریل ایسٹس کا بھی استعمال کیا گیا، ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا۔ تقریباً 21 کے قریب جو ہیں یہ چیک پوسٹیں جو ہیں وہ کیپچر کی گئیں پاکستان کی جانب سے، اور بریفلی اور فزیکل ریڈز بھی اس میں انکلوڈ کیے گئے۔ ریڈز جو ہیں وہ قندھار سے لے کے ننگرہار تک، جو گویا افغانستان کے شمال سے لے کے مغرب تک، اور یا ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک بلکہ جو ہے وہ کی گئیں۔ اب اس ریڈ کا مقصد کیا تھا؟ اس ریڈ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جانب سے بارہا افغانستان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان مخالف ایلیمنٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس کا بارہا ثبوت بھی دیا گیا، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ اس کو ایک دیوانے کی بڑھ کے طور پہ لیتے تھے، اور پاکستان نے اس بار جو ہے یہ بات بتائی کہ پاکستان کے پاس ایک کریڈیبل انٹیلیجنس ہے۔ اس انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اگر افغانستان ایکشن نہیں لے گا تو پاکستان بالکل ایکشن لینے کا مجاز ہے، اور پاکستان اپنا ایکشن لینا جانتا ہے، اپنا دفاع اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس سال صرف خیبر پختونخوا میں کے اندر 917 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ ان 917 دہشت گردوں میں سے تقریباً 200 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ افغان باشندے تھے جو کہ دہشت گردی میں ڈائریکٹلی ملوث تھے۔ یہاں پر اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر دوں تو 6 اکتوبر کو ہونے والی جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ تھی، اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر پاکستان، ایران، چین اور روس کے نمائندہ خصوصی یا مندوبین برائے افغانستان جو ہیں وہ ملے، اور انہوں نے ایک جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا کہ افغانستان کو داعش
تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی، جیش العدل، ETIM، ازبکستان اسلامک موومنٹ، القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ، ان تمام دہشت گرد گروہوں کو نام لے کر کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ صرف یہاں تک لمٹ نہیں ہوتا ہے، اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ 27 ایسے دہشت گرد ممالک ہیں، 27 ایسے دہشت گرد گروہ ہیں جو کہ خطے کے ممالک کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ تمام تر ان کی جڑیں افغانستان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بارہا اس بارے میں یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن افغانستان کی جانب سے اس کو رد کیا گیا۔ افغانستان کی جانب سے گیزر بکیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب پاکستان نے کہا انف از انف، بہت ہو گیا، اب ہم ایکشن لیں گے۔ جب ہم ایکشن لیں گے تو ہم ایکٹ کریں گے، اور پاکستان کا ایکشن جو تھا، ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں پاکستان کی جانب سے پاکستان کو افغانستان کی جانب سے جو آئے دہشت گرد ہیں ان کی جو اٹیکس تھے ان میں کافی زیادہ انکریز ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے ہمارے ایکسپرٹ طاہر خان صاحب سے بات کی، ان سے بھی سنتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے افغانستان میں طالبان حکومت کی اور پاکستان کی، یہ بہت زیادہ اس کی توقع تھی کہ صورتحال یہاں تک پہنچے گی، اور اس کے دو وجوہات میری نظر میں۔ ایک کہ پاکستان میں مایوسی بہت بڑھ گئی تھی طالبان حکومت سے کہ وہ ایکشن نہیں لے رہے، جس طرح پاکستان کہتا ہے، دیگر ممالک بھی کہتے ہیں، مختلف جو گروپس ہے، ریجنل بھی ہے، انٹرنیشنل بھی ہے، تو ان کی جب جوائنٹ سٹیٹمنٹس آتی ہے، بیانات، تو اس میں ذکر ہوتا ہے ان مسلح گروپس کا، جس میں TTP بھی ہے، بلوچستان BLA بھی ہے، پھر مجید بریگیڈ کا بھی ذکر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پاکستان میں ان گروپس کی وجہ سے کیجولٹیز سیکیورٹی فورسز کی بڑھ گئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید پاکستان کے لیے چیلنج سیکیورٹی بڑھ گئے تھے۔ اور یہاں پر تو ایک موقف ہے کہ سارا کچھ افغانستان سے وہ ہوتا ہے، وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، وہاں ان کے بیسز ہے، مایوسی بہت بڑھ گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا زیادہ اس کو یعنی پرانی جو ان کی وہ ایک سٹینڈ ہے، ان کا جو موقف ہے ان کے لیڈرشپ کا، حتیٰ کہ طالبان کے جو فورن منسٹر اس وقت انڈیا میں ہے، ان کی 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس تھی، آج دوبارہ تھی، اور اس کا امیر خان متقی کا یہی موقف ہے کہ پاکستانی گروپس وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان تو مطمئن بالکل بھی اس اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہے، اور میرے خیال میں افغان طالبان کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اس موقف سے ان کے جو قریبی دوست ممالک ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، مرکزی ایشیا کے کئی ممالک ہے، ترکی بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو کیا وہ ان بیانات سے وہ مطمئن ہے، یونائٹڈ نیشن ان بیانات سے مطمئن ہے؟ تو لہٰذا وہاں پر یہ جو بار بار وہی ڈینائل والا ایک سسٹم ہے، تو میرے خیال میں معاملات آگے نہیں جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہوا پاکستان کے سٹرائکس، اور اس کے بعد طالبان نے جس طریقے سے ان کو ریٹیلیٹ کیا ہے یا رسپانس دیا ہے، یہ میرے خیال میں شاید توقع نہیں تھی پاکستان کو کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے جو اپوننٹس ہے، رائیول ہے، ملیٹنٹ گروپس ہے، لیکن انہوں نے تو پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا۔ تو میرے خیال میں حالات پیچیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا آپشن کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم بار بار ان سے بات کرتے ہیں، وہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میرے خیال میں میں نہیں دیکھتا کہ بہت قریب یعنی مستقبل قریب میں یہاں پر اسٹیبلٹی ہوگی۔ اگر ایک جنگ یہ تو یہاں سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسکلیشن وہ بھی نہیں چاہیں گے، پاکستان بھی نہیں چاہے گا، لیکن ایک دفعہ یہ چیزیں جب آ جاتی ہے نا تعلقات میں، تو پھر ریپیئر کرنا تعلقات کو، واپس اس میں جانا، اور جب بڑی چینج نہ ہو افغانستان کے طالبان کی سوچ میں، پاکستان کے کنسرن سے متعلق، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اسٹیبلٹی ہوگی اور تعلقات اچھے ہوں گے۔ جی، تو یہ تھے طاہر خان صاحب۔ آپ نے سنا کہ جس طرح انہوں نے فیوچر آف ٹریجیکٹری آف ریلیشنز کی بات کی، مسئلہ یہیں آ کے رک جاتا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ سنسیریٹی نہیں دکھائی جاتی۔ سنسیریٹی جب نہیں دکھائی جاتی تو ایسے معاملات خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ معاملات یہاں پہ آگے کیسے چلیں گے؟ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ میں اسپن بولدک بارڈر، چمن بارڈر اور ترخم بارڈر یہ بند ہیں تا حکم ثانی۔ پاکستان نے جو ہے گزشتہ بلکہ اسی ہفتے میں پاکستان نے سمن کیا تھا، طلب کیا تھا افغانستان کے سفیر کو دفتر خارجہ کے اندر،
اور اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. ان کو اس بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو ہپوکریسی جو دوغلا پن افغانستان کی جانب سے دکھایا گیا, خاص طور پہ افغان وزیر خارجہ کی جانب سے دکھایا گیا جب وہ کابل سے نئی دہلی گئے اور انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنی سٹانس بدلا, کشمیر کے معاملے کے اوپر, اور پاکستان نے اس بارے میں ان کو یاد دہانی کروائی کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت ان کے چارٹر پر ایک تفیص طلب مسئلہ ہے, اور یہ اس کا حل ہونا کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق بہت ضروری ہے. پاکستان کی جانب سے اس طلبی کے اندر اس بارے میں بھی یاد دلایا گیا کہ پاکستان تقریباً 4 دہائیوں سے سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ تقریباً جو ہے وہ افغان مہاجرین کو ہوسٹ کرنے والا ملک ہے. پاکستان کی جانب سے اس بارے میں بھی بارہا یاد دہانی کرائی گئی کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہونے کے ناطے پاکستان اپنی اچھی گڈ نیبرہڈ پالیسی کے تحت ایک اچھے ہمسائے ہونے کے ناطے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو جو روٹ ہے, ٹرانزٹ روٹ جو ہے وہ دیتا ہے, کسی اوبلیگیشن کے تحت نہیں دیتا, اپنی اچھائیت کے تحت دیتا ہے. پاکستان نے یہ بات بھی باور کروائی کہ آج کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ میڈیکل ویزے افغانوں کو پاکستان کی جانب سے دیے جاتے ہیں. پاکستان نے یہ بات بھی بتائی کہ پاکستان بارہا جو ہے یہ ایویڈنس دیتا رہا ہے, لیکن افغان سائڈ اس کو نہیں مانتی. یہ وہ ایویڈنس ہے جو کہ نوشتہ دیوار ہے, یہ وہ ایویڈنس ہے جو کہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے, لیکن افغان سائڈ اس کو دیکھنا نہیں چاہتی. اس ہی وجہ سے پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر اب ایکٹ کیا گیا ہے. اب جو معاملات یہاں سے آگے چلیں گے, گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان کی جانب سے ایکٹ کیا گیا تو افغانستان کی جانب سے ایک سیز فائر کی درخواست کی گئی, لیکن پاکستان نے اس سیز فائر کو اس وقت رد اس لیے کیا کہ نیو نارمل نہیں ہو سکتا کہ جب چاہیں افغان سائڈ ایک جو ہے وہ بلا اشتعال فائرنگ کرے یا ریڈ کرنے کی کوشش کرے, دہشت گردوں کو کور پرووائڈ کرنے کی کوشش کرے, اور جب ان کی پٹائی ہوئی تو وہ سفید جھنڈا لہرا دے. پاکستان کو تو یہ موقع ملا کہ وہ ان تمام تر دہشت گرد گروہوں اور ٹھکانوں کا قلع خواہ کرے جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے, اور پاکستان نے ایسا کیا. مزید یہی کہ پاکستان افغانستان ریلیشنز یہاں سے اب مزید شاید جو ہے وہ پمل کر سکتے ہیں نیچے کی جانب, مزید نوز ڈائیو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا صحرا صرف اور صرف افغانستان کو جاتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے ہمسائے سے ڈیل کرے, اور اس اچھی ہمسائیگی کے لیے افغانستان کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی جو خطے بشمول پاکستان میں بد امنی کا باعث ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید دیکھتے رہیے گا پاکستان ناؤ کو سبسکرائب کیجیے گا.